بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 64۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، کل سے ہم نے حصہ دوم کے آخری باس کا آغاز کیا تھا۔ حصہ دوم کا آخری باس فقط اس بارے میں ہے، صاحب کتاب اس باس میں، اس خاتمے میں ہمیں فقط یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ علم بیان کا معانی کی ادائیگی میں کیا اثر ہے۔ یعنی اگر آپ علم بیان سیکھ لیں تو آپ معانی کے ادائیگی، آپ کے لیے معانی کا ادائیگی مثلا آسان ہو جائے گا، اور آپ مختلف طریقوں سے ایک ہی معنی کو ادا کر سکتے ہوں گے، آپ ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے پہنچا سکتے ہوں گے، اور پھر ہر طریقے کا سامع کے اوپر ایک الگ اثر مترتب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ علم بیان کی کسی نہ کسی طریقے سے آپ سامع تک کوئی مطلب پہنچائیں گے تو ہر طریقہ ایک الگ اثر سامع کے اوپر چھوڑتا ہے۔ بس یہی بات اس خاتمے میں ہے۔ پھر کل مثلا ایک مثال پیش کی گئی کہ کس طرح مثلا ایک معنی سامع تک پہنچایا گیا بالکل سادہ الفاظ میں، لیکن اس کا اثر مثلا کیسا تھا، شجاعت کا معنی۔ اب آخر تک یہی ایک ہی معنی ہوگا، لیکن مختلف طریقوں سے صاحب کتاب جو ہے وہ پہنچا رہے ہوں گے۔ اب اس درس میں کیا ہے، اس درس میں یہی معنی شجاعت کا تشبیہ کے مختلف طریقوں سے ہم پہنچائیں گے۔ یعنی صاحب کتاب نے مختلف مثالیں دی ہیں مختلف طریقوں سے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ جس طریقے سے بھی ہم معنی پہنچائیں گے تو سامع کے اوپر اس کا ایک الگ اثر ہوگا۔ وَقَدْ يَعْمِدُ الشَّاعِرُ عِنْدَ الْوَصْفِ بِالْكَرَمِ إِلَى أُسْلُوبٍ آخر فَيَقُولُ كَالْبَحْرِ يَقْذِفُ لِلْقَرِيبِ جَوَاهِرًا جُودًا وَيَبْعَثُ لِلْبَعِيدِ سَحَائِبًا۔ اب پہلے یہی جو کرم کا، بخشش کا، سخاوت کا، معذرت شجاعت کا نہیں، سخاوت کا، میں نے اوپر شاید شجاعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سخاوت کا معنی پہلے شاعر نے ایک طریقے سے پہنچایا، بالکل سادہ طریقے سے۔ اب یہاں پر شاعر کیا کرے گا، اور مختلف قسم کے طریقوں سے اور مختلف قسم کے اسالیب سے پہنچائے گا، اور اس کا الگ الگ اثر ہوگا۔ مثلا یہاں پر شاعر نے تشبیہ کے ذریعے سے معنی پہنچایا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے، کالبحر یقذف۔ اب دیکھو، کالبحر، بحر کی طرح، یعنی جو بھی شاعر کا ممدوح ہے، جس کی بھی شاعر مدح کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے بحر کے ساتھ۔ کالبحر یقذف للقریب جواہرا، وہ سخاوت میں سمندر کی طرح ہے، نزدیک والوں کو جواہرات دیتا ہے، اور جو اس سے دور ہیں ان کی طرف بارش برسانے والے بادل بھیجتا ہے۔ اب دیکھو کس خوبصورتی سے، کس بہترین تشبیہ سے شاعر نے سخاوت کا ہی معنی پہنچایا ہے، سخاوت کا ہی مطلب پہنچایا ہے کہ فلاں بندہ سخی ہے، اس کی سخاوت کے بارے میں بات ہوئی ہے، لیکن تشبیہ دے کر کس خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں۔ فَيُشَبِّهُ الْمَمْدُوحَ بِالْبَحْرِ وَيَدْفَعُ بِخِيَالِكَ إِلَىٰ أَنْ يُضَاحِي بَيْنَ الْمَمْدُوحِ وَالْبَحْرِ الَّذِي يَقْذِفُ الدُّرَرَ لِلْقَرِيبِ وَيُرْسِلُ السَّحَائِبَ لِلْبَعِيدِ۔ یعنی شاعر نے اپنے ممدوح کو باہر سے تشبیہ دی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بہترین تصور پیش کیا ہے کہ جس طرح جو مثلا سمندر ہے وہ قریب والوں کو موتیاں، جواہرات جو ہے وہ پھینکتا ہے ان کی طرف، اور جو ان سے دور ہے، معذرت جو سمندر سے دور ہیں جو لوگ، ان کی طرف کیا کرتا ہے، ان کی طرف بھی بادل بھیجتا ہے، ان پر بھی اپنی سخاوت کرتا ہے، ان کو بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا جو مثلا فلان بندہ جو مثلا صحیح ہے، شاعر کا جو ممدوح ہے، تو شاعر نے اس ممدوح کی مثال بھی سمندر سے دی ہے، اس کی تشبیہ بھی سمندر سے دی ہے کہ وہ بھی سمندر کی طرح ہے، کہ جو اس کے قریب ہے ان کو بھی وہ دیتا ہے، اور جو ان سے دور ہیں ان کو بھی دیتا ہے، ان کی سخاوت کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے جو ان سے دور ہے۔ او یقول،
اب دیکھیں تشبیہ کے ایک اور طریقے سے، وہاں پر ہم نے کہا نا کل بحر، صحیح ہے. اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر وجہ شبہ اور ادات التشبیہ دونوں کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی تشبیہ بلیغ ہے تشبیہ کے ایک اور طریقے سے. اور لازم سی بات ہے کہ تشبیہ غیر بلیغ کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ بھی بہت یعنی اعلیٰ ہے، لیکن جو تشبیہ بلیغ ہوتی ہے اس کا مقام تشبیہ غیر بلیغ سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ تشبیہ بلیغ میں کیا فرض کیا جاتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ بالکل مماثل ہے، ایک جیسے ہیں. او یقول هو البحر من ای النواحی اتیتہ فلجته المعروف والجود ساحلہ. وہ تو سخاوت کا سمندر ہے. اب یہ نہیں کہا سمندر کی طرح، نہیں، سمندر ہے جس کی طرف سے جس طرف سے بھی آئے گا اس کی موجیں نیکیاں ہیں اور سخاوت ان کا کنارہ ہے. فیدعی یعنی شاعر نے دعویٰ کیا ہے، ادعا کیا ہے. فیدعی شاعر نے ادعا کیا ہے انہ البحر نفسہ، یعنی وہ بعینہ بحر ہے، سمندر ہے، سمندر کی طرح نہیں ہے، بعینہ سمندر ہے. وَيُنْكِرُ التَّشْبِيهُ نُكْرَانًا يَدُلُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَإِدْعَائِهِ الْمُمَاثِلَةِ الْكَامِلَةِ. درمیان میں تشبیہ کا بالکل اس نے کیا ہے، اصلاً انکار کیا ہے کہ ان کے درمیان تشبیہ نہیں ہے بلکہ آپس میں کیا ہے، مماثل ہیں، مماثلت کا دعویٰ کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی مثلا ان دونوں کے درمیان فرض کرو مثلا تشبیہ ہے اور ہم نے جو ہے مشبہ میں تھوڑی سی کیا ہے، مبالغہ کیا ہے. نہیں، اس کی بالکل انکار کر دی ہے شاعر نے، بلکہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ آپس میں کیا ہے، بالکل مماثل ہیں. علی فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء قنة الجبل. اب یہاں پر دیکھیں اس مثال میں تشبیہ ضمنی کے ذریعے سے مطلب سمجھایا گیا ہے، یعنی بظاہر جو انداز ہے، جو کیفیت ہے، جو ہیئت ہے وہ تشبیہ کی نہیں ہے، لیکن تشبیہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یعنی یہ عبارت تشبیہ کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ یہاں پر تشبیہ کے ذریعے سے مطلب سمجھایا گیا ہے، لیکن واضح طور پر تشبیہ کی کوئی صورت اور ہیئت نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے وہ اتنا بلند ہے کہ اس کے ہاتھ میں مال ٹھہرتا نہیں، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر پانی روکے پہاڑ کی چوٹی پانی کو روکے. اصل میں پہاڑ کی چوٹی پانی کو روکے، اس کا ترجمہ ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیں فَيُرْسِلُ إِلَيْكَ تَشْبِيهٌ مِنْ طَرِيقٍ خَفِيٍّ لِيَرْتَفِعَ الْكَلَامُ إِلَى مَرْتَبَةٍ أَعْلَى مِنَ الْبَلَاغَةِ. یعنی یہاں پر جو تشبیہ کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے، شاعر نے جو مطلب آپ کو بیان کیا ہے، آپ تک پہنچایا ہے، وہ تشبیہ کے کس قسم کے ذریعے سے پہنچایا ہے؟ تشبیہ ضمنی کے ذریعے سے پہنچایا ہے، ایک مخفی تشبیہ کے ذریعے سے. فقط تشبیہ کی طرف ایک اشارہ کلام میں موجود ہے. ایسا کیوں کیا ہے شاعر نے؟ تاکہ کلام جو ہے وہ بلند ہو جائے اور بھی عالی ہو جائے. تشبیہ ضمنی کے ذریعے سے جب آپ مطلب پہنچاتے ہیں تو اس سے کلام اور بلند ہوتا ہے، کلام کا مرتبہ اور عالی ہو جاتا ہے. اور تشبیہ ضمنی کیا ہے؟ یعنی بہت ہی بلاغت کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے. وَلِيَجْعَلَ لَكَ مِنَ التَّشْبِيهِ الضِّمْنِ دَلِيلًا عَلَى دَعْوَاهُ. تشبیہ ضمنی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فقط تشبیہ نہیں ہوتی بلکہ دعویٰ بھی ہوتا ہے، ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے. یعنی تشبیہ ضمنی میں دو چیزیں ہوتی ہے، دعویٰ بھی ہوتا ہے، دلیل بھی ہوتا ہے. وہ بہت مثلا کیا ہے، بلند ہے، وہ بہت زیادہ سخی ہے. اب اس کے اوپر دلیل بھی پیش کیا گیا ہے کہ وہ اتنا بلند ہے، اس کے ہاتھ میں مال نہیں ٹھہرتا. آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ پانی کو روکے؟ جس طرح کہ پہاڑ کی چوٹی
اپنی بلندی کی وجہ سے پانی کو نہیں روک سکتی، تو اسی طرح وہ بھی کیونکہ بلند ہے تو وہ بھی مال کو اپنے ہاتھ میں نہیں روکے رکھ سکتا۔ فَإِنَّهُ ادَّعَىٰ أَنَّهُ لِعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ يَنْحَضِرُ الْمَالُ مِنْ يَدِهِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بُرْهَانًا فَقَالَ وَكَيْفَ تُمْسِكُ مَاءً قُنَّةُ الْجَبَلِ، یعنی پہلے انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ وہ بہت بلند ہے، بہت ہی عالی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے ہاتھ میں مال ٹھہرتا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پھر برہان اور دلیل بھی قائم کی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہ مال کو روکے، کیونکہ پہاڑ کی چوٹی بھی بلند ہے، تو پہاڑ کی چوٹی کی طرح یہ بندہ بھی کیا ہے، بلند ہے، عالی شان ہے۔ او یقول، یا مثلا بھی اب دیکھیں کہ ایک اور طریقے سے شاعر نے وہی مطلب پہنچایا ہے تشبیہ کے ایک اور انداز سے، جرى النهر حتى خلته منك انعما تساق بلا ظن وتعطي بلا من، نہر جاری ہو گئی، میں نے خیال کیا کہ یہ تیری نعمتیں ہیں جو بغیر بخل کے جاری رہتی ہیں اور بغیر احسان کے عطا کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر قلب جسے کہا جاتا ہے نا، تشبیہ مقلوب کے ذریعے سے مطلب پہنچایا گیا ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہ کی جگہ پر رکھا جائے اور مشبہ بہ کو مشبہ کی جگہ پر رکھا جائے۔ فَيَقْلِبُ التَّشْبِيهَ زِيَادَةً فِي الْمُبَالَغَةِ وَافْتِنَانًا فِي أَسَالِيبِ الْإِجَادَةِ، یہاں پر اس شعر میں شاعر نے مبالغے کے پیش نظر کہ بہت زیادہ مبالغہ جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ مبالغہ کرے اور بہت زیادہ انتہائی درجہ زیادہ مبالغے سے کام لیں، یعنی دیکھیں نا، ایک دفعہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں تشبیہ نہیں ہے بلکہ سمجھیں کہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، ایک دفعہ آپ یہ کرتے ہیں کہ مشبہ کی جگہ پر مشبہ بہ کو رکھتے ہیں اور مشبہ بہ کی جگہ پر آپ مشبہ کو رکھ دیتے ہیں، تو لازم سی بات ہے بہت ہی یعنی عالی قسم کا ہے تشبیہ مقلوب میں جو مبالغہ ہوتا ہے، یعنی بہت ہی انتہا ہے قسم کے مبالغہ کا۔ تو شاعر نے بھی یہی کیا ہے کہ یہاں پر مشبہ کو مشبہ بہ کی جگہ پر رکھا ہے اور مشبہ بہ کو مشبہ کی جگہ پر رکھا ہے، قلب کیا ہے، اور یہ جو قلب ہے مقلوب ہے، تشبیہ مقلوب، یہ بھی تشبیہ کے عمدہ اسالیب میں سے ہیں۔ وَيُشَبِّهُ مَاءَ النَّهْرِ بِالنِّعَمِ الْمَمْدُوحِ، نہر کے پانی کو نعم ممدوح سے تشبیہ دی ہے، ممدوح کے نعمتوں سے تشبیہ دی ہے، بعد ان کان المألوف ان تشبہ النعم بالنہر الفیاض، حالانکہ معلوف کیا ہے یعنی مشہور کیا ہے، مشہور یہ ہے کہ جو نعمتیں ہیں اس کو نہر سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر الٹا کیا ہے، یعنی معروف و مشہور یہ ہے کہ لوگ نعمتوں کو نہر سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح نہر جاری ہوتا ہے تو اسی طرح فلاں بندے کی طرف سے نعمتیں جاری ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا ہے، قلب کیا ہے، نہر کے پانی کو ممدوح کی نعمتوں سے تشبیہ دی ہے، تو یہ تشبیہ مقلوب ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے معانی کی ادائیگی میں اور سامع کے اوپر اثر کرنے میں اور معنی کی ادائیگی میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔